بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، صفحہ نمبر ہے 202، اور آج کا یہ پہلا حصہ ہے، یعنی پہلی قسط ہے، وی لاگ نمبر 152، یعنی 152 وی لاگ نمبر ہے، اور نیا بیان ہے، یعنی آج کا یہ بیان ہے بیان اوج بن انق کا، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء اور تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے اور واقعات، سچے قصے بیان کیے جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس کتاب سے جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کوشش کرتے ہیں کم از کم 1 یا 2 ویلاگ آپ کے سامنے رکھے جائیں، انشاءاللہ پوری کتاب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کا بیان ہے بیان اوج بن انق کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شناسائے خراش عقدہ مشکل نہیں، اے گلے رنگین تیرے پہلو میں شاہد دل نہیں، زیب محفل ہے شریک شورش محفل نہیں، یہ فراغت بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں، توڑ لینا شاخ سے تجھ کو میرا آئی نہیں، یہ نظر غیر از نگاہ چشم صورت میں نہیں، آہ یہ دستے جفا یہ دستے جفا جو اے گلے رنگی نہیں، کس طرح تجھ کو یہ سمجھاؤں کہ میں گل چی نہیں۔ ناظرین، بیان ہے اوج بن انق کا، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ آج اس کی پہلی قسط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے، ہسٹری بتاتی ہے کہ بعض راویوں نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمین میں شام مقدس کی تمام کو دوں گا، یہ وعدہ کیا تھا کہ زمین شام مقدس کی تم کو دوں گا، تم وہاں سے ظلم و تعدی کرنے والوں کو نکال دو، اور در حقیقت مقام اجداد بنی اسرائیل کا کنعان میں ہی تھا۔ اب مصر میں ہوا، بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تم ملک شام میں خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور حضرت موسیٰ نے اس کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا، اور وہی بھی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، 12 آدمی سردار 12 قوم سے بنی اسرائیل کے نقیب کرنا کہ ہر ایک سبت اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا پر رہیں، تو ان سے اس بات کو کہہ دے کہ ان کا سردار نقیب جو حکم ان پر کرے تو وہ اس پر عمل کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَتَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اٹھائے ہم نے ان میں 12 سردار، پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو ہمراہ لے کر جب کنعان میں گئے تو اپنے نقیبوں کو شام کی اطراف میں بھیجا تاکہ ان پر ظالم و جابر لوگوں کا حال معلوم کریں۔ جب وہ لوگ وہاں گئے اور وہاں سے کچھ حالات معلوم کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان بھی دیکھا جو سمندر کی تہ میں سے مچھلی پکڑ لاتا تھا، اور اپنی لمبائی کے سبب سے وہ سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا، اور معارج النبوت میں لکھا ہے، معارجن نبوت میں لکھا ہے کہ حضرت نوح کے طوفان سے یہی شخص بچا تھا، اور ایسا دراز قد تھا کہ سمندر کے پانی میں بھی وہ ڈوب نہ سکتا تھا، اتنا بڑا لمبا جوان تھا،
اور اس کی عمر 3500 برس کی ہوئی۔ وہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے ایام زمانہ سے حضرت موسیٰ کے زمانے تک زندہ رہا، اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا، وہ بیٹی حضرت آدم کی تھیں، اور اس کے باپ کا نام انک تھا اور ماں کا نام حبان تھا۔ وہ بنت آدم تھی اور ماں کا نام صحبان تھا، وہ بنت آدم تھیں۔ پس اوج بن انک نے حضرت موسیٰ کے بارے میں سرداروں کو دیکھ کر پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا کہ اس کے بعد اوج بن انک نے ان سب کو پکڑ کر اور اپنی آزار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ مثال چیونٹی کے پیر سے مل دے۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، وہ ضعیف و ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو ان کے مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور پھر تیرا حال بھی لوگوں سے جا کر بیان کریں گے، پس ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ نقیب حضرات جباروں کی کثرت اور حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ پر واپس چلے گئے، اور آپس میں کہنے لگے کہ ان جباروں اور ظالموں کا حال جو ہم دیکھ آئے ہیں اپنی قوم سے نہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں، لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہنا چاہیے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا، اور نیز یہ بھی بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے۔ اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا، اگر ایک دانہ کھا لیں تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے۔ اور پھر فروٹ جو وہاں سے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے۔ پس جس آدمی سردار نقیب نے عید شکنی کر کے احوال وہاں کا جو دیکھا تھا اور اوج بن انک کے ہاتھ گرفتار ہونے کا اپنی قوم سے کہہ دیا، لیکن دو شخص یعنی یوشع اور کالوت نے عید شکنی نہ کی، یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ یہاں میں نہ جائیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ اور نہ جہاد سے بھاگنے کی کوشش کرو، میرے ساتھ اللہ نے وعدہ نصرت فرمایا اور فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ ادھر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قولہ تعالی قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین۔ ترجمہ: بولی قوم، اے موسیٰ، وہاں پر ایک شخص ہے بڑی قد و قامت والا اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش تھی ان دونوں پر۔ وہ یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ تھے، اور وہ دونوں بزرگ نیک تینت تھے، اور 12 سرداروں میں بنی اسرائیل کے، اور وہ دونوں حضرات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد پیغمبر ہوئے۔ وہ دونوں بزرگ بولے کہ اے قوم، بیٹھ جاؤ اور ان پر حملہ کرو دروازے سے، کیونکہ قوم جبار نہایت قوی ہے اور خدا تم کو فتح دے گا، اور موسیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ خدا ان کو ضرور ہلاک کرے گا جیسا کہ فرعون کو ہلاک کیا، اور تم لوگ تو اللہ پر یقین رکھتے ہو، پھر کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے؟ اس پر بھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے
ساری عمر جب تک وہ وہاں رہیں گے۔ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی۔ ناظرین، انشاءاللہ یہ بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جب مسند و ممبر پر بیٹھی ہر ایک نظر للچاتی ہو، جب صرف دکھاوے کی خاطر تسبیح اٹھائی جاتی ہو، جب دین کے ٹھیکے داروں میں ایک نفس امارہ باقی ہو، بے ذوق جہاں پر صاحبہ ہو، بے ذوق جہاں پر ساقی ہو، اس دور میں اس حال میں ہم دیوانوں سے کہتے ہو تم خاموش رہو۔ جب اہل خرد کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہوں، جب بلبل ہو تصویر چمن اور کوے گیت سناتے ہوں، جب چڑیوں کے ان گھونسلوں میں کچھ سانپ اتارے جاتے ہوں، جب مالی اپنے گلشن میں خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو۔